میں نے پہلے دکھایا کہاں پر دیکھا؟ عرش پر. فعلمت میں نے جان لیا انک لم تصف الی اسمک الی احب الخلق الی، جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا اس سے تو کتنی محبت کرتا ہوں کہ تو نے نہ اپنی ذات سے اس کو جدا کیا نہ اس کے نام کو اپنے سے جدا کیا. دیکھیے آدم کیا کہہ رہے، میں نے جان لیا. اسی وقت میرے سمجھ میں آ گیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا، کیسے رکھا ذرا میں اس کی تشریح کر دوں. ذرا کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. کہاں ختم ہوا یہ؟ اللہ پہ. اب کلمے کا دوسرا جز پڑھیے محمد. کہاں سے شروع ہوا؟ ختم اللہ پہ، شروع محمد کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں. اتنا قریب رکھا، ایک واو کا بھی فرق آنے نہیں دیا، ایک لفظ کا بھی فرق آنے نہیں دیا. تعالم نے کہا رب کائنات میں نے جب اپنے سر کو اٹھایا تو عرش پر میں نے لکھا ہوا پایا کلمہ طیبہ کو. میں نے جان لیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے تو اس سے کتنی محبت کرتا ہوں گا. فقال اللہ تعالیٰ صدقت یا آدم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم تو نے سچ کہا، سچ کہا تم نے. انہ لاحب الخلق الی، تمام مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہی ذات ہے. وہی سلطنی بحق کے قد غفرت لکا، تو نے اس کے وسیلے سے مانگا اس لیے میں تجھے بخش دیا ہے. لولا محمد ما خلق، اے آدم اگر اس ذات کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. یہ حدیث یہاں ختم ہو. امام عسقلانی آگے لکھتے ہیں رواہ البہقی، امام بہقی نے اس حدیث کو تخریج کیا. پھر دلائل النبوت، انہوں نے دلائل النبوت میں لکھا، انہوں نے ایک حوالہ دیا. یہ حدیث اور کہاں کا ہے سن لے، میں ذرا سنا دوں تاکہ بیچارے جو اہل حدیث بولتے اپنے آپ کو ان کو بھی پتہ چلے کہ بریلیوں کے بعد اس تعلق سے کتنی حدیث ہے. یہ حدیث کتاب الشفا کے اندر امام قاضی عیاض نے جلد صفحہ نمبر 173 پہ نقل کی ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المستدرک کے اندر، امام حاکم کون ہے؟ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. انہوں نے المستدرک کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 615 پہ اس کو نقل کیا. اور ابھی اس امام کا میں نام لے رہا ہوں جن کو اہل غیر مقلدین بنام اہل حدیث سب سے زیادہ مانتے ہیں، وہ حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے اپنی کتاب الوفات صفحہ نمبر 47 پر بھی حدیث کو نقل کیا. اور امام حاکم اس حدیث کے بارے میں المستدرک میں فرماتے ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی راوی ضعیف نہیں. تو یہ حدیث سے کیا ایک بات پتہ چلی، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے مگر نبی کا وسیلہ ایک نبی لے رہا ہے. تو وسیلہ پکڑنا جو نبی کی سنت ہے. اب آئیے دوسری حدیث سنا دیتا ہوں کیونکہ اعتراض یہ تھا کہ زندوں کا ہی وسیلہ لیا جا سکتا ہے، رسال یافتہ کا نہیں. تو پہلی دلیل میں نے یہ دی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر پیدا بھی نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی وسیلہ لیا گیا، اور ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے اس کے بعد بھی وسیلہ لیا جا رہا ہے. اب اس کی دلیل کے لیے ایک کتاب دکھا رہا ہوں، اس کا نام ہے تفسیر نصفی. امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے جس کا مشہور نام تفسیر مداری. تفسیر مداری سنا ہوا، اسی کو تفسیر نصفی بولتے ہیں. 4 جلدوں میں آتی ہے. اس کی پہلی جلد قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء آیت نمبر 64 کے اندر. اور وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے ایمان والو، اے لوگو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، گناہ کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے نبی کے پاس آ جاؤ. اور پھر کیسے آؤ؟ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر ہمارا رسول تمہارے لیے شفاعت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ. یہ قرآن میں کس میں ہے؟ قرآن میں. تو سب سے بڑے 2 چیزیں ثابت کرے. اللہ نے فرمایا جب تم جانوں پہ ظلم کرو، گناہ کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، پھر اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو. اور اگر میرا نبی تمہارا وسیلہ بن جائے، تمہارے لیے شفاعت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤں گے. یہ قرآن میں ہے، حدیث میں نہیں کہ آپ جس کو ضعیف کہہ دے، راوی کو ضعیف کہہ دے، اسناد کو ضعیف کہہ دے، متن کو ضعیف کہہ دے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا آپ انکار کریں کہ قرآن عظیم میں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
ہے کہ اگر یہ آیت پر عمل رسول اللہ کی زندگی میں ہی تھا، بعد وصال نہیں ہو سکتا، تو آپ ثبوت لائیے کہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے اور وہ قیامت تک نہیں لا سکتے. تو معلوم ہوا کہ اس آیت پر عمل ہوگا. اب اس آیت کی تفسیر کے اندر، یہ تفسیر کی کتاب ہے، قرآن کی تفسیر ہے، حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ نے کیا فرماتے ذرا سنیے حدیث کے الفاظ. حدیث لکھتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے. حضرت علی کہتے ہیں جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ دن بعد یا کچھ بعد ایک عربی، عرب کا رہنے والا ایک شخص حاضر ہوا. فرمی بنفسہ علی قبری، اور اس نے رسول اللہ کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیا، قبر پر وہ جھک گیا. وَحَصَى مِن تُرَابَهُ عَلَى رَأْسِهِ، اور اس نے قبر اقدس کی مٹی کو اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنے لگا. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، کیا جملے حضرت علی کے حدیث کے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. ایک بات اس سے یہ بھی ثابت ہو گئی کہ بعد وصال نبی یا رسول اللہ کہنا صحابی کی سنت ہے. یا رسول اللہ سے بھی اختلاف ہے ان کو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ، کل تو آپ نے فرمایا ہے فسمعنا، اور ہم نے سنا ہے، وقال سیما انزل علیہ، اور آپ پر اللہ نے کلام نازل کیا، اور وہ کلام یہ ہے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ، جب تم گناہ کرو تو میرے نبی کے پاس آؤ شفاعت کے لیے. یہ کلام ہم نے سنا. وقد ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے. وجی کا استغفر اللہ من ذنبی، آپ میرے گناہوں کے لیے رب سے استغفار کیجئے. فاستغفر لی من ربی، اپنے رب سے استغفار کیجئے، اور میں بھی استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ من ذنبی، میں بھی اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتا ہوں. آپ بھی رب کی بارگاہ میں میرے لیے استغفار عرض کیجئے. اب حضرت علی کہتے ہیں فانودیہ، ہم نے سنا من قبر ہی کہ قبر رسول سے آواز آئی کر غفر لکا، جا تجھے بخش دیا گیا. بعد وصال آ رہا ہے مانگنے والا، کس پہ شرک کا فتویٰ لگاؤ گے؟ علی پر، وہ صحابی رسول عربی پر، امام نصفی پر. اور اگر شرک کے فتوے لگانے کا اتنا شوق ہے تو چند حوالے اور دے رہا ہوں، ان پہ بھی لگاؤ ضرورت ہو تو. یہی روایت، یہی حدیث امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو مسلم شریف کے شارح ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الاذکار کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر قرآن عظیم کی تفسیر جلالین صفحہ نمبر 80 پر اس کو نقل کیا ہے. مصباح الظلام کے اندر حضرت امام المرقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صفحہ نمبر 51 پر اس کو نقل کیا ہے. المغنی کے اندر حضرت امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 588 پہ نقل کیا ہے. اور آخری حوالہ سن لو، اس سے ضرورت ہو تو غیر مقلد بھی پہلے ان پہ فتویٰ لگائے، بعد میں دوسروں پہ لگائے، کیونکہ ان کے مسلم بزرگ، ان کے سب سے بڑے حضرات جن کو یہ بہت مانتے ہیں، جانتے ہیں، قرآن کی تفسیر انہی کی پڑھتے ہیں، وہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کثیر کے اندر جلد 1 صفحہ 727 پر بھی اس کو روایت کیا ہے. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی مانگنا جائز ہے. اب ایک سوال یہاں ایک آتا ہے، اس کے بعد میں ختم کر دوں گا، پھر انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن شروع ہوگا کہ بھائی مقصد پورا ہو جائے تو پھر وہ کام ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں ناگپور سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا، مقصد تھا سیونی جانا، سیونی آ گیا، میں اتر گیا، میں سیونی سے آگے تو نہیں بڑھا کیونکہ مقصد سیونی آنا تھا. تو مقصد پورا ہو گیا، بات ختم ہو گئی. تو بھائی آپ نے ایک چیز کے لیے وسیلہ طلب کیا، بات کام ہو گیا، وسیلہ ختم ہو گیا. آپ تو پوری زندگی وسیلہ مانگتے رہتے ہیں، پوری زندگی وسیلہ ہی پکڑے رہتے ہیں، مقصد پورا ہوتا ہی نہیں آپ کا. تو میں کہوں گا کہ وسیلہ سب سے بڑھ کر کس چیز کے لیے، کس بات کے لیے مانگا جاتا ہے؟ رضا الہی، قرب خدا بندی. جس ذات تک جانا ہے وہ ذات لامتناہی ہے، لامحدود ہے. واہ! تو جب اس ذات کی حدیں ہی وہ لامتناہی، لامحدود ہے، اس لیے وسیلہ بھی لامحدود ہونا چاہیے. اس لیے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. جب تک دنیا میں انسان رہے، نبیوں کو وسیلہ سمجھے، بزرگوں کو وسیلہ سمجھے. اور ایک آخری حدیث سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اختتام کروں گا. یہ ہے بخاری شریف، جس کو دیکھتے تھے ان کو آنے لگتا ہے بخار.
کیونکہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری آتا ہے، بخاری ان کو بخاری نہیں آتی ہے. بخاری میں ان کو صرف ایک مسئلہ ملتا ہے، رفع دین کرنا. ہر سنی کو پکڑیں گے ہم لوگ رفع دین نہیں کرتے، بخاری میں آیا رفع دین کرنا. رفع دین سمجھتا ہے آپ کو؟ آپ کے لیے میں آؤں گا، ہمارے ناگپور میں بہت ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں. اور مسلم شریف کی حدیث ہے گھوڑوں کی طرح دم جیسے گھوڑے ہلاتے ہوئے ہاتھ مت ہلایا کرو، منسوخ ہو گیا، پہلے تھا وہ. تو بہرحال بخاری میں بہت ساری حدیثیں ہیں، مگر وہ آپ کو کبھی نہیں سنائیں گے کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے. اب حدیث میں یہ سنانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قبر پہ جائیں شرک، ولیوں سے مانگے شرک، فاتحہ دلایا شرک، پوری زندگی شرک 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 کا رٹ لگاتے. مگر آئیے بخاری شریف کی ہے جلد 1 کتاب الجنائز، جلد 1 کتاب الجنائز، باب نمبر 855. امام بخاری نے باب قائم کیا، باب کا نام الصلاۃ علی الشہید، شہیدوں پر نماز پڑھنا، شہیدوں کی نماز پڑھنا. حدیث نمبر 1256، 1256 یہ سب یاد کر لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھتے پوری سند بیان کرتے ہیں. حضرت امام بخاری حدثنا عبداللہ بن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے، عن عقبہ بن عامر، ان سے حدیث بیان کی حضرت عقبہ بن عامر نے. وہ کہتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على علی احد صلاته على المیت. تو کہتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، نکلے، باہر نکلے، علی اہل احد، احد کے شہداء کی قبروں پر آپ گئے، صلاۃ علی المیت، اور ان کی قبروں پر آپ نے نماز پڑھی کئی سال بعد. اور نماز پڑھنے کے بعد ثم انصرف الی المنبر، پھر آپ مسجد نبوی میں اپنے منبر پہ تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فقال، اور اس کے بعد نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، سن لیجیے، انی فرات لکم فانا شہید علیکم، اے لوگوں میں تم سے پہلے انتقال کرنے والا ہوں، اے میرے صحابیوں میں تم سے پہلے گزر جاؤں گا، تم میرے بعد انتقال کرو گے. گویا نبی کو یہ بھی خبر ہے کہ کون کب مرے گا، کس کا کب وصال ہوگا. کہا میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، اور پھر میرا حال کیا ہے، فانا شہیدون، یہ مت سمجھنا کہ میں چلا گیا تو تمہارے بارے میں جانتے نہیں، میں تم پر گواہ ہوں، تمہارے حالات کو بھی دیکھتا رہوں گا، تمہارے بارے میں مجھے خبر ہوتی رہیں گی، تم کیا کر رہے ہو، کیا کرتے ہو. فانا شہید، شہید کے معنی ہوتے چشمدید گواہ، جو اپنی آنکھوں سے منظر کو دیکھے. فانا شہید، میں شہید، علیکم، تم پر شہید ہوں، گواہ ہوں. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَنظُرُ عَلَى حَوْضِي الْآنَ، اور میں اس منبر سے اپنے حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں. اور قسم کے ساتھ فرمائے، قسمیہ ہے، جملہ قسمیہ. وَإِنِّي وَاللَّهِ، انی واحد کا صیغہ، فرماتے میں واللہ، اللہ کی قسم، رب کائنات کی قسم، اس منبر سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. کہاں ہے حوض کوثر؟ کہاں ہے ذرا بتاؤ؟ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی رہا، پھر ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کی رہا، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی رہا، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی رہا، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی رہا، ہر آسمان کے درمیان کا گیپ 500 سال کی رہا. 7 آسمان، اس پہ جنت، زمین پہ منبر پہ رسول کھڑے ہیں، نگاہ عرش اعظم کو دیکھ رہی ہے، نگاہ جنت کو دیکھ رہی ہے، اور جنت سے بہتی بھی نہر کوثر کو بھی ملاحظہ کر رہی ہے. اور کہہ رہے شک نہ کرنا، اس لیے کہ قسم نبی کھا رہا ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. واللہ، اللہ کی قسم، میں اپنے حوض کو، لا انظر والا حوضی، میں اپنے حوض کوثر کو الان ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، میری نگاہ دیکھ رہی ہے حوض کوثر کو. وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اب تو وہابیت کا بیڑا رکھو. امام بخاری کٹر بریلوی سے قسم خدا. اب کیا کہتے ہیں سن گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی ساری کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہے.
زمین کے جس خزانے کو جب چاہوں نکالو، جس کو چاہوں عطا کرو. اور کیا راوی کہتے حضرت عقبہ اور مفتاحی کرو، یا شاید یہ کہا اللہ کے نبی نے کہ مجھے زمین کے خزانے دے دیے گئے، یا یہ فرمایا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی. یہاں راوی کو تھوڑا سا شک ہے. پھر کہتے اللہ کے نبی وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ، خبردار ہو جاؤ مجھے اس بات کا کوئی شک ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں. اخاف مجھے کوئی خوف نہیں کہ تم پر کس بات سے، ان تشرکوا بعدی کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. واہ، یہ میرے بیان کا اصل موضوع. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ، اللہ کی قسم، ما خاف مجھے کوئی خوف نہیں علیکم تم پر، ان تشرکوا بعدی کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. تم میرے بعد شرک ہرگز نہیں کرو گے، شرک میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گے. ولیکن مگر صرف ولیکن اخاف، صرف مجھے اس بات کا تم پر خوف ہے. ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہ کہ تم میرے بعد آپس میں اختلاف کرو گے، فرقوں میں بٹو گے، دنیا کی طرف میں لڑو گے. تم لڑ سکتے ہو، بٹ سکتے ہو، مگر شرک نہیں کر سکتے. نبی قسم کھا کے گئے کہ تم شرک نہیں کر سکتے. اور یہ توحید کے ٹھیکیدار کوئی امت مسلموں کو مشرک بناتے پھر رہے ہیں. تو بھائی تمہاری ماننا کہ نبی کی ماننا. اور پھر نبی کی بھی کیسی حدیث جس میں ہر بات پہ اللہ کے نبی نے قسم یاد کی، اللہ کی قسم کھا کھا کے فرما رہے ہیں. تو نبی کا جھوٹی قسم کھائے گا تو ہم یہ کہہ دو یا تو امام بخاری بھی جھوٹے ہیں، حضرت عقبہ ابن عامر بھی جھوٹے ہیں، سچے سے معافی ہے. تو غرض کے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا. جن چیزوں کو یہ شرک کہتے ہیں پہلے اس کو ثابت کرنا چاہیے. عالم تو یہ ہے کہ آپ تعجب کرو گے، تقویۃ الایمان اٹھائیے آپ، تو اس میں آپ جگہ پڑھو گے تو بڑی ہنسی آئے گی آپ کو. اور بہشتی دیور مولانا اشرف علی خان کی اٹھائی، اس میں بھی آپ پڑھو گے تو ایک ہنسی آئے گی. جس سے سیوئی کھانا شرک ہے، صحرا پہننا شرک ہے. دولہے لوگ صحرا پہنتے ہیں نا. اور آئیے مذہب اعتدال، مسلک آزاد. آزاد سے پوچھا جاتا ہے دولہے کا صحرا پہننا کیسا ہے؟ صحرا کا مطلب آپ کیا پہنتے ہیں؟ کیا پہنتے ہیں؟ سنی پہنتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا جملہ فرماتے، دیکھیے یہ ہے امام کی شان، کیا ہے بدعت، کیا ہے سنت. فیصلہ تو خود نہ کریے، بریلی کے چاہے امام احمد رضا پر چھوڑ. امام رضا فرماتے صحرا دنیاوی رسم ہے، کی تو کیا، نہ کی تو کیا. شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ نبی نے حکم دیا نہ منع کیا. دنیاوی رسم اگر کیا تو بھی ٹھیک، نہیں کیا تو بھی کوئی غلط نہیں کیا، کوئی پکڑ نہیں. اور فرماتے جو صحرے کو جائز جو ہے لازم سمجھے وہ جاہل ہے، اور جو صحرا پہننے کو برا جانے، پہننے والے کو تانے دے، وہ بھی جاہل ہے. یہ مذہب اعتدال. کیوں بھائی دنیا کی رسم ہے، خوشی ہے پہن لیا، اس کے بعد پیسے سے لو پھول پہن لیا. اور اگر اس نیت سے پہنا، میری کتاب قدیم زندگی میں میں نے لکھا ایک مسئلہ شاہ عبداللہ محمد دہلوی کی مدارج النبوت کے حوالے سے کہ غلام رسول اللہ کے پسینے اقدس سے پیدا ہوا ہے. اگر اس نیت سے پہن لیا کہ غلام نبی کے پسینے کا حصہ ہے، جنس ہے، اور یہ مجھ سے قریب ہے، تو جتنی دیر ہے میں اس کو دیکھوں گا تو نبی کے پسینے کی یاد آئیں گی، جتنی دیر سنوں گا نبی کے پسینے کی خوشبو کا احساس ہوں گا، اور میں درود پڑھوں گا تو انشاءاللہ ثواب بھی مل جائے گا. نیت ہے، کیوں الاعمال بالنیت، عمل کا مدار نیت پر ہے. تو جیسی نیت تو پہننے والے کی نیت کیا یہ ہوتی ہے کہ اللہ بھی صحرا پہنے ہوئے چلو میں بھی پہن لیتا ہوں، تو آپ نے کہا شرک ہو گیا. معاذ اللہ نہ اللہ صحرا پہنتا ہے نہ سیوئی کھاتا ہے، وہ کھانے سے پاک، پہننے سے پاک. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ بالکل سیوئی کھانا کہاں سے شرک ہو گیا. تو ان کے بات پہ شرک ہے، اتنا شرک ہے کہ پوچھیے مت. مگر آپ اس چکر سے ہٹیے، مطالعہ کیجیے. آج سب سے بڑی دو چیزوں کی کمزوری ہے ہمارے، اور انشاءاللہ یہ کمزوری اگر اللہ نے چاہ دور ہو جائے نا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی. میں اللہ رب العزت کی ذمہ داری کے ساتھ قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم وحدہ لا شریک کی، کہ اگر روئے زمین پر کوئی مکتبہ فکر، کوئی فرقہ حق پر ہے تو وہ اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا فرقہ. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. جب چاہو ہاتھ کندن کو آرتی کیا، آپ پیارے ہنر آزما، تو تیر آزما، ہم جیگر آزما. تو یہ حق ہے. علم ہمارے یہاں ہے، دلائل ہمارے یہاں ہے. کمی صرف کیا ہے؟ ناواقف ہونا. اس لیے نوجوانوں سے کہوں گا کہ علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کی دو ذریعے، پہلا کتابیں خود پڑھنے کی عادت ڈالو.
کسی کی بھی سنی سنائی کو مت کرو. کوئی اگر آپ کے کان میں کچھ ڈالتا ہے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. کوئی ضرورت نہیں کہ اس کی گاڑی دیکھو، جھبا دیکھو اور اس کا چھوبڑا دیکھو. اس کو اپنے علماء سے تحقیق کرو، اپنے علماء سے پوچھو حضرت فلاں نے بولا اس کا کیا ہے. خود فیصلہ مت کر لو، کیونکہ ضروری نہیں ہر چیز آپ کو معلوم ہے. لوگ الگ الگ طریقے سے شبہات ذہن میں ڈال دیتے ہیں، آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. تو علم حاصل کرو. اور دوسری چیز عمل کی طرف توجہ. اہل سنت میں عمل کی بڑی کمی ہے. تو یہ دو چیزیں اگر ہمارے یہاں ہو جائے، عمل اور علم، تو کوئی طاقت نہیں ختم کر سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے میں البلاغ المبین. آپ اپنے سوالات دے سکتے ہیں.